امام ابو نعیم کہتے ہیں ایک 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 گھر، تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو 100 گھر بہت بڑی تعداد تھی۔ 100 گھر کے اندر 2 وقت کھانا بھی جاتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی ملتا تھا ان غرباء کو، اور مدینہ میں محبوب کے شہر نور میں کون دے جاتا تھا پتہ کوئی نہیں۔ ایک نقاب پوش آتا، نام پوچھتے تو وہ ناراض ہو جاتا، پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، سالوں آتا رہا، پھر وہ چیزیں بند ہوئیں تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ وہ جب ایک دوسرے کو تفصیلات بتانے لگے تو پھر غرباء نے مل کے کہا پتہ کرو 18 محرم کو مدینہ شہر سے کون رخصت ہوا ہے؟ تو پتہ چلا ہے مدینے والوں نے 18 محرم کو امام زین العابدین کا جنازہ پڑھا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے یہ شہزادے 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے، اس لیے کہ تصویروں کا شوق نہیں، اخبار کی سرخیوں کا ذائقہ نہیں، فیس بک کا پیج چلانے کے شوقین نہیں۔ یہ لوگ ان ساری چیزوں سے بے نیاز، رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، پیچھے پیچھے رہ کے، پیچھے ہٹ کے، بیک پہ رہ کے، تھوڑا سا دور ہو کے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے میرا اور میرے رب کا معاملہ، کوئی بیچ میں نہ آ جائے۔ میں نے ایک دفعہ دوست کچھ ملنے آ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایڈریس پوچھا تو میں مصروف تھا تو میرے منہ سے نکل گیا پہ آپ نا سڑک سے کسی سے بھی میرا نام پوچھ لینا تو پہنچ جائیں گے۔ چند سیکنڈ کے بعد فوراً مجھے خیال آیا، میں نے کہا بھلا تو کیا ہے، حد ہو گئی ہے، تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تو ہی بستا ہے اور کوئی رہتا نہیں؟ میں نے دوبارہ انہیں فون کیا، میں نے رستہ سمجھانا شروع کیا تو کہنے لگے وہ پہلی بات ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں وہ نہیں ٹھیک تھی، یہ کیا بات ہوئی کہ میں بڑی شے ہوں کسی سے پوچھو گے تو پہنچ جاؤں گا؟ کیا ان باتوں کا کیا مقصود ہے؟ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو وہاں رکھیں جہاں میرے رب نے رکھا ہے، کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا بول نہ بولے، کوئی ایسا جملہ نہ کہیں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ اس کی بے نیازی سے ڈرے، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل دائی کوئی کعبے خالی آوے۔ اللہ کی بے نیازی سے، اس کی حکمت سے ڈریں۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، تھوڑا کام کر لیں، 1-2 کر لیں، لیکن اس میں مخلص ہو جائیں، اس میں کسی قسم کی تصنع نہ۔ میں نے کہا تھکاوٹ پیدا ہو جائے گی زندگی میں، اکتانے لگ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، محسوس ہوگا کہ یار ہم تو بس، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے ان کی اپنی کو لائف ہی نہیں رہتی، وہ سارا دن بندے راضی کرنے نکلے ہوئے، ادھر فاتحہ پڑھی، ادھر جنازے میں گئے، ادھر جناب انہوں نے سارے خیر کے کام کیے، اچھے کیے، لیکن چونکہ نیتوں کا وضو نہیں تھا، ارادوں میں خلوص نہیں تھا، چونکہ وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیے سارے خیر کے کام لیکن بندے راضی کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت جبریل کو بلا کے فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا جبریل آپ بھی اس سے محبت کیجیے، یا اللہ ہو گئی محبت پیدا دلوں میں۔ فرمایا فرشتوں میں، حور و غلمان میں اعلان کر دو رب اس سے پیار کرتا ہے، سارے اس سے پیار کریں۔ مالک کر دیا، سب نے محبت۔ فرمایا اب زمینوں میں بھی اعلان کر دو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے، سارے اس سے محبت کریں۔ رب راضی ہو جائے تو دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ہم بانٹنے میں لائنیں لگا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم جب دینے لگتے ہیں تو ہمیں سخی کہلا کے بڑی، دیکھنا یاد رکھنا ہماری حیثیت کوئی نہیں کسی کو دینے کی، یہ تو اللہ کی توفیق ہے،
اس نے دینے امام شافعی سے کسی نے کہا تھا مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا، کوئی مستحق ملے تو میں اسے دوں، تو امام صاحب اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ کہنے لگا آپ ہنسے کیوں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تیرا کیا خیال ہے جو رب نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ اللہ نے تجھے جو عطا کیا ہے تیرا استحقاق تھا کہ تجھے ملتا؟ کہنے لگا نہیں دی، اس نے کرم سے دیا ہے۔ تو فرمایا تو بھی زیادہ نہ ٹٹول، رب کے بندوں کو دے، تو خرچ کر، میرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرنا ہے، للہیت پیدا کرنی اور خیر والے کام کرنے، جھجک سے نکل آئے نیکی کے کاموں میں۔ بابا فرید صاحب سے کسی نے کہا تھا دل پریشان رہتا ہے، بے سکونی بے قراری رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، کوئی وظیفہ، تو بابا صاحب فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے میری بات کا جو اثر لیا ہے مجھے سمجھ آتی ہے۔ مسجد کی سیاست میں سارے حصہ لیتے ہیں اور مسجد کی صفائی میں، مسجد کی سیاست میں اللہ ماشاءاللہ سب شامل ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے تو بندہ چپ نہیں رہ سکتا۔ ایک صاحب اپنے امام صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کون سا صفائی خود کرنی ہوتی ہے، بچوں سے ہی کرانی ہوتی ہے، تو یہ صفائی تو ذرا وقت پہ کرا دے۔ نہ رہا گیا مجھ سے، ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو، کئی دفعہ رہتی بھی نہیں بادا و ساگر کہے بغیر، تو میرے اندر کچھ چیزیں تھیں وہ مچل کے باہر آ گئی۔ میں نے ان سے کہا جناب بچوں سے کرانی ہے نا صفائی، تو بھیجیں آپ اپنے بچے، اب اپنے بچے بھیجیں، قاری صاحب ان سے صفائی کرا دیتے ہیں کہ بچے بھی دوسروں کے ہی چاہیے۔ تھوڑی سی اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت پیدا کریں، سادہ طرز زندگی اختیار کریں، کوشش کریں کسی کا بھلا ہو جائے، ہمارا وجود کسی کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ ہم دنیا میں نہ صرف کھانا کھانے آئے ہیں، نہ صرف اچھے کپڑے پہننے آئے ہیں، نہ صرف یہ کہ آرام دہ زندگی تلاش کرنے آئے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم ڈھونڈنے آئے ہیں کہ سکون کہاں ملے گا، راج کے سونا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تو عمل کرنے آئے، بہترین عمل کرنے آئے۔ اپنے وجود کو ناکارہ نہ کریں، بیکار نہ کریں، ضائع نہ کریں اپنے اوقات، اپنے آپ سے کوئی کام لیں، اپنے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لیں۔ میری والدہ صاحبہ سے جب گھر میں کہا جاتا نا باپ بیٹھ جائیں کام نہ کیا کریں، ہم ہیں نا سارے کرنے والے، تو سادے لوگوں کا بھی اپنا انداز تھا، تو اماں جی فرماتی پتر جڑا بہ جاندہ ہے وہ پھر بہ ہی جاندہ ہے، لہذا کچھ کرتے رہیں گے تو حرکت میں برکت رہے گی۔ تو بندہ کچھ کرتا رہے تو اس کا وجود نفع بخش رہتا ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر لوگوں کو آرام کا کہتے تھے، اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کوئی کام کرو، کوئی واک کرو، کوئی اپنے جسم کو حرکت دو تاکہ غذائیں ہضم ہونے لگیں۔ تو اخلاص والی زندگی گزاریں، للہیت والا مزاج پیدا کریں، ان کمزوریوں سے باہر آ جائیں جو کمزوریاں ہم نے خود اپنی زندگی میں اوڑھ لی ہیں۔ جب ہم ان سے باہر آ جائیں گے تو خود بخود ہم محسوس کریں گے ہماری زندگی کسی کام لگ گئی ہے۔